بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج عثمان ڈار آپ کو مبارک دیتا ہوں. آپ نے ٹائم لیا، پوری طرح ہوم ورک کیا، اور پھر آج جو آپ نے کامیاب جوان کا جو پہلا فیز جو آج آپ اناؤنس کر رہے ہیں، میں آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے میرٹ. میں آج آپ سب کو، ہمارا پاکستان کا فیوچر یہاں اس ہال میں ہے، میں آپ سے پہلے یہ پروگرام آپ کے سامنے لانے سے پہلے دو تین آپ سے باتیں کروں گا. سب سے پہلے میرٹ. دیکھیں، دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جن میں میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے. مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، اس کے بعد مسلمان اوپر جاتے رہے. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مسلمان تھے تقریباً 1000 سال تک، لیکن وہ پھر نیچے گئے اور مغرب آگے نکل گئی. تو علامہ اقبال اور ان سے پہلے شاہ ولی اللہ، انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں مسلمان نیچے گئے اور مغرب آگے نکل گئی، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر جمہوریت آ گئی، اور مسلمان ایک جمہوری کلچر جو مدینہ کی ریاست تھی اس سے بادشاہت کی طرف چلے گئے. اور بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں، بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی. جب اورنگزیب اس دنیا سے گیا تو ہندوستان کا جو مغل انڈیا کا جو جی ڈی پی تھا وہ 24% تھا دنیا کا جی ڈی پی. یعنی کوارٹر دنیا کی جو ساری سب سے زیادہ جدر دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. اور ہوا کیا، اتنی بڑی مغل سلطنت جو 180 سال تک ہندوستان کی سب سے بڑی سپریم بلکہ دنیا کی سپر پاور تھی، وہ کیوں نیچے چلی گئی؟ کیونکہ اورنگزیب کے بعد کوئی بھی ایسا اس کا سکسیسر نہیں آیا، اس کا بیٹا نہیں آیا جس میں وہ قوت تھی کہ اتنا بڑا سلطنت کو سنبھالے. میرٹ نہیں تھی. اگر اس کے بعد جمہوریت ہوتی تو ایک لیڈرشپ میرٹ کے اوپر آتی، خون کے اوپر نہ آتی. تو کہاں 180 سال 6 مغل بادشاہ رہے؟ 180 سال صرف 6 مغل بادشاہ تھے، ایک سے بہتر بادشاہ آتا رہا. لیکن اورنگزیب کے بعد تقریباً 17 سال میں 6 بادشاہ آ گئے. کسی میں بھی وہ طاقت نہیں تھی کہ اتنی بڑی سلطنت سنبھالے، کیونکہ میرٹ نہیں تھی، خون تھا، خون کے اوپر سلیکشن تھی. اور وہی تھا عثمانیہ سلطنت جو بھی دنیا کی سپر پاور تھی. سلیمان کے بعد کوئی بھی ایسا سلطان نہیں آیا جس میں وہ صلاحیتیں تھی کہ اتنی بڑا مغل آٹومن ایمپائر کو سنبھال سکتا. تو مغرب کیسے آگے چلے گی؟ وہاں جمہوریت آ گئی. جمہوریت پہ خون پہ سلیکشن نہیں تھی، میرٹ پہ تھی. اور جتنی اچھی جمہوریت اتنی زیادہ میرٹ. تو میرٹ ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایک قوم کے اوپر آنے پہ. جب قائد اعظم جب پاکستان بنا
تو انہوں نے دو چیزوں کے اوپر خاص طور پہ کہا اپنی جو انہوں نے تقریر کی جب پاکستان جب بنا اور انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو تقریر کی تو انہوں نے کہا دو چیزیں یاد رکھنا، سفارشی جابری جو انہوں نے کہا اس کلچر کو نا میرٹ کو لے کے آنا، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ کرپشن سے بچنا۔ اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اگر آج ہمارے حالات برے ہیں تو یہی دو چیزیں نہیں تھی پاکستان میں، نہ میرٹ تھی اور نہ ہم کرپشن کو روک سکے۔ اور انشاءاللہ جب یہ ملک ٹھیک ہوگا اور جو ہو رہا ہے تو یہ دو چیزیں سب سے آگے آئیں گی، میرٹوکریسی اور دوسرا ہم کرپشن کے اوپر جو قابو پا رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری چیز، آپ سب پاکستان کی فیوچر ہیں، آپ کے لیے یہ میں کامیاب جوان کی جو فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کے لیے میں اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی یہ باتیں یاد رکھنا، یہ میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ دیکھیں انسان وہ بڑے کام کر کے جاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے دنیا میں، وہ نہیں ہوتا جس میں اللہ نے عقل زیادہ دی ہو، جس میں تعلیم زیادہ ہو، جو بڑے پیسے کے گھر میں پیدا ہو۔ وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جس کی خواب بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سب کے لیے، یہاں خواتین ہیں یا نوجوان ہیں، سب کے لیے آپ کے کہ یاد رکھنا، بڑی خواب، بڑی سوچ بڑی رکھنا، اور بڑی سوچ ہمیشہ ایک انسان سے نکل کے ہوتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے سے باہر نکل آتا ہے، جو اپنی ذات سے باہر نکل آتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے امیر لوگ آئے، کوئی آج دنیا ایک امیر آدمی کو یاد رکھتی ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہے امیر آدمی آج ہے، جیسی وہ مرتا اس کے بچے ہی اس کو بھول جاتے ہیں، باقی دنیا تو چھوڑیں۔ انسان، اس کو دنیا اس انسان کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے۔ اس لیے جو سب سے، جس کو گریٹسٹ مین ان ہیومن ہسٹری، جو ایک 100 گریٹسٹ مین کی جو ایک کتاب ہے، اس میں نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی زندگی کیا تھی؟ یہ بار بار اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے، نوجوانوں، اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو ان کی زندگی کو بار بار پڑھو، سمجھو وہ کیا ہے، کیسے، کیا چیز تھی ان میں، کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی۔ ایک سنو سنیں، ابھی نعرے نہیں مارنے، میں آپ سب کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا، انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو۔ ہم جب بڑے تھے ہمارے اور رول ماڈلز تھے، میرے کرکٹ کے رول ماڈلز تھے، اور راستے میں رول ماڈلز بنتے آئے، پاپ سٹارز تھے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، یا اور جو سٹیو جابز وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔
اب سنیں. اچھا اب میں آپ کو ایک منٹ, ابھی نہیں, بس. اچھا جی, اب سنیں. بس سنیں. اچھا اب میں آپ کو اب یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا, یہ تاریخ کا حصہ ہے, ہسٹری کا حصہ ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کب پیدا ہوئے, کب انہیں ہجرت کی, کب اس دنیا سے پردہ کیا, ایک ڈیٹ پتہ ہے ہمیں. اب میں آپ کو ان ڈیٹ سے بتا رہا ہوں. میں کیوں کہتا ہوں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے. مسلمان صرف 313 لڑنے والے, ان میں سے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی. اور 636 11 سال کے بعد, یہ تاریخ کا حصہ ہے, میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, وہی مدینہ کے ریاست کے مسلمان جو اس وقت کی سپر پاور تھی رومن ایمپائر, صرف 11 سال کے بعد بدر کے, جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے, رومن ایمپائر کی جو بیزنٹائن ایمپائر کی جو سدرن لیجن تھی وہ 1,00,000 فوجی تھے اور لیٹسٹ ہتھیار تھے ان کے. تو 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ میں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں مسلمانوں کے سامنے. ایک منٹ بھائی سن لو, یہ, اور میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. اور 638 اس کے 2 سال کے بعد جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ کی جنگ میں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو 13 سالوں میں, جنگ بدر کے 13 سالوں کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن جاتی ہے. تو کیا کیا تھا؟ کبھی کوئی آپ نے کہیں ایسی چیز سنی ہے کہ کوئی اتنا ایسا انقلاب آیا ہو؟ اور پھر وہ سویلائزیشن اگلے 700 سال تک سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے, اور وہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی. مسلمانوں کا کیریکٹر انہوں نے ایسا بنایا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ایمانداری تھی ان کی, سچائی تھی. میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ نے سمجھنا ہے نوجوانوں, بیکاز فیوچر تو آپ کا ہے. تو آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بدلا. اور قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یعنی کہ اگر ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے تو حکومت ایک طرف کوشش کرے گی اور قوم دوسری طرف کوشش کرے گی, مل کے نیا پاکستان بنے گا. اور پھر ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ مدینہ کی ریاست پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی, پہلے دن سے جدوجہد شروع ہوئی, آہستہ آہستہ چینج لے کے آئے. پہلے دن وہ چینج نہیں تھا. جو تبدیلی ہوتی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے, انسان بدلتے ہیں, مائنڈ سیٹ بدلتا ہے. وہ بھی لوگ, مدینہ کے لوگ, وہ بھی انہوں نے اپنا کیریکٹر بدلا. عظیم قوم بنتا ہے, کوئی آ کے ایک سوئچ آن نہیں ہو جاتا کہ ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے. ذہنوں میں پہلے تبدیلی آتی ہے, پھر زمین پہ تبدیلی آتی ہے. تو نوجوانوں, آپ کے لیے کہ بڑی سوچ رکھنا اور اپنے سب سے بڑے عظیم انسان کو اگر
اگر آپ ان کو جب رول ماڈل بنائیں گے، انہوں نے جس طرح مدینہ کی ریاست میں سارے انسانوں کو اٹھا دیا. آپ اگر ایک اور بھی سٹڈی کریں، کیونکہ یہاں نوجوان ہیں، ایک چیز ضرور سٹڈی کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے 30 سال بعد موروکو سے لے کے تو مسلمان ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا پہنچ گئے. کوئی ان کے پاس لیٹسٹ کوئی نئے ہتھیار نہیں تھے. مثلا منگولین چنگیز خان نے بھی تو دنیا میں بڑی تیزی سے فتح کیا تھا، لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی تھی، ان کے پاس کمان آ گئی تھی، وہ جو زیادہ دور تیر مارتی تھی باقی دنیا کے، اور پھر ان کا ڈسپلن آ گیا، ان کی ٹیکٹکس تھی. اور پھر جب انگریز بھی انہوں نے جب فتح کیا یا ہندوستان، تو ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی آ گئی تھی، ان کے پاس توپیں ماڈرن تھی، ان کے پاس جو بندوقیں تھیں وہ ماڈرن آ گئی تھی، ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی تھی. لیکن مسلمانوں کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی. جو وہ ایک دم موروکو سے لے کے اور ساری دنیا میں چھا گئے، اور پھر تہذیب ان کی چھا گئی. جب منگولینز نے فتح کیا تو 100 سال کے بعد تو وہ ختم ہی ہو گئے، منگولیا میں بھی تھوڑے سے رہ گئے. یہ تو ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن بن گیا. تو انہوں نے جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ انسان بدل دیے، چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے. حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے 2 دفعہ جنرل بن کے فوجوں کو لیڈ کیا، تو غلاموں کو بھی جنرلز بنا دیا انہوں نے. تو یہ جو امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنی ہے کہ یہ جو ہم انسان، یہ جو پاکستان، اور میرے میں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑی عظیم قوم بنے گی، کبھی کوئی شک نہیں ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ان سے جب پوچھا کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک چیز بتاؤ ایک نبی، کہ میں ایک آدمی آیا نا، کہتا میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اب میری عمر کا ہوگا، کہتا میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، تو آپ بتائیں نبی ایک میں چیز کر لوں مسلمان ہونے کے لیے، ایک کون سی وہ کوالٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا سچ بولا کرو. تو جو سچائی ہے، یہ سچ کی پاور نہ بھولیں، یہ آپ کو عزت دے گی دنیا میں. سچے انسان کی عزت ہوتی ہے. جو سچائی ہے، یہ ہم نے اپنی قوم نے سچائی کی طرف جانا ہے. ابھی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. میں تو اب جب سے میں 14 مہینے ہو گئے، میں جب دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹس کا، تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسی لوگ جن دیتے ہیں، وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے CN سے ہی نہیں، ہم نے ٹیکس ہی نہیں دینا. بھی ٹیکس نہیں دینا تو ملک کیسے چلے گا؟ ہمیں تعلیم بھی چاہیے، ہمیں صاف پینے کا پانی بھی، ہمیں لا اینڈ آرڈر بھی، لیکن ٹیکس نہیں دینا ہم نے. یہ ہمیں ذہن بدلنا پڑے گا. ایک خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے، بھیک مانگ کے قرضے لے کے قوم نہیں بنتی. پھر اب ہو کیا رہا ہے یہاں؟ اب جب میں آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی ہمیں چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا. اب سگریٹ جو بیچ رہے ہیں، صرف 2 کمپنیاں 98% ٹیکس دیتی ہیں، باقی جو 40% سگریٹ بنتے ہیں وہ 2% ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو ایماندار ہے، ایمانداری کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے، جو 2 نمبری ہے وہ بڑے نفع کماتا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور جو نہیں بدلے گا، میں ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں. میں ابھی آپ سب کو بتاؤں، کیونکہ میں نے بھی پوری مدینہ کی ریاست سٹڈی کیا، تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں لے کے آئے تھے، اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہوں. لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. ہم ٹیکس کے بغیر نہیں بن سکتے. یعنی اور اللہ نے اس قوم کو اتنا کچھ دیا ہے. ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے دیا کتنا اس قوم کو. مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا. تو نوجوانوں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بڑی سوچ رکھنی ہے. اور یہ جو آپ قرضے ابھی آپ کو دیے جائیں گے، اپنی چھوٹی سوچ نہ رکھنا.
یعنی یہ بڑی بات ہے کہ آپ قرضے میں آپ سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی سے، اور ہمیشہ جو ذہن بڑا ہی سوچ رکھتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ اچھا جی، عثمان کی اب میں پہلی چیز جو آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے 100 ارب روپے کے قرضے رکھے ہیں، جس میں سے یہ نوجوانوں کے لیے ہیں، اور جس میں سے 25 ارب صرف خواتین کے لیے اسپیسیفکلی ہوں گے۔ ان میں سے اب سنتے جائیں ذرا، جو سود کے بغیر 1 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر، اور یہ 45 ڈسٹرکٹ میں جو سب سے کمزور طبقے ہوں گے ان کے لیے قرضے دیے جائیں گے لاکھ سے نیچے۔ دوسرے کنسیشنری یعنی کنسیشن پہ قرضے دیے جائیں گے، وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہوں گے، اور جو تیسرا ٹیئر ہے وہاں 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک قرضے دیے جائیں گے، اور یہ سب میرٹ کے اوپر ہوگا۔ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو ہم قرضے دیے، 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ، اور وہ ان کو موقع ملے گا اپنی بزنسز سیٹ اپ کرنے کا، اور جتنا اچھا آئیڈیا ہوگا آپ دیکھیں گے، کیونکہ میرٹ پہ قرضے ملیں گے، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سب سے پہلے عثمان کو کہا کہ کوئی اس لیے نہیں کہ یہ تحریک انصاف کا نوجوان ہے اس کو قرضے دے دو، ساروں کو ہم نے دینا ہے میرٹ کے اوپر۔ ہم ویسے فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی قرضے دے دیں گے اگر وہ میرٹ کے اوپر آ گئے۔ اچھا، اب مجھے پتہ ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، اور میں اس کے اوپر مزید اور بات نہیں کروں گا۔ اچھا جی، دوسرا اسکل ایجوکیشن۔ ہمارے پاس یوتھ ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، لیکن بدقسمتی سے جو سکلز ہیں، جو اب زمانہ آگے جا رہا ہے، آئی ٹی سے اب چلا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، یہ ایک نیا دور آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے سکلز کے لیے، ان کو ہنر سکھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 10 ارب روپیہ ہم سکل ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں گے، جس میں ہم نے 100 سمارٹ ٹیکنیکل لیبارٹری بنائیں گے ڈسٹنس لرننگ کے لیے۔ ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سکھائیں گے، یہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا، اور اپرینٹنشپ 25,000 کو ہم انڈسٹری کے ساتھ نوجوانوں کو لگا دیں گے تاکہ وہ ہنر سیکھیں۔ اور پھر سنو اور پھر ہم نے 500 سکلز لیبارٹری ہم نے مدرسوں کے اندر فیصلہ کیا بنانے کے لیے۔ دیکھیں، یہ پہلی حکومت آئی ہے، نوجوان ذرا سنیں، یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے، اور یہاں اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مدرسوں کے بچوں کو ہم نے اپنا بچہ سمجھنا ہے،
ہم نے ان کو دینی تعلیم کے علاوہ سائنس بھی پڑھانی ہے. ہم نے ان کو وہ ٹیکنالوجیز دینی ہے تاکہ یہ جو مرضی بننا چاہے, ڈاکٹرز, انجینئرز, جنرلز, ججز, جو بھی بننا چاہے. اور یہ ہم نے بڑی مدرسوں کے علماء سے ہم نے بڑی ملاقاتیں کی, ڈسکشنز کیا, اور اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری کوشش یہ ہے کہ مدرسوں کو بچوں کو بھی مین سٹریم میں لے آئیں, انگریزی بھی پڑھا دیں, لیکن جو 3 سسٹم چل رہے ہیں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, مدرسے, اس کو کوشش کریں کہ ایک ہی سسٹم سارے پاکستان کے اندر آئے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ 2000 ٹیچرز کو ہم انٹرنیشنل ٹریننگ دیں گے, باہر سے ٹرین کر کے آ کے, تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ اسکل ایجوکیشن دیں. اچھا جی, تیسرے جو عثمان ڈار نے ابھی بات کی تھی کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا کریشن آف اے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, یعنی سارے پاکستان کے لیے ایک یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بنانے لگے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہوں, چاہے وہ سندھ میں ہوں, اب تو فاٹا اور کے پی اے کی بن چکا ہے. سارے پاکستان کے لیے ایک فاؤنڈیشن بتائیں گے جدھر سب ہمارے جو نوجوان ہیں وہ انٹریکٹ کر سکیں, ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکیں, ایک دوسرے کے پرابلم سمجھ سکیں, روزگار کدھر مل رہا ہے, اپرچونٹیز کدھر ہیں, آگے ملک کدھر جا رہا ہے, کون سی انڈسٹری کے اندر انہیں سکل چاہیے, یہ پورا انٹریکشن ہوگا. اور یہ ایک ایسی انشاءاللہ فاؤنڈیشن بن رہی ہے جس کی بڑی ضرورت تھی, کیونکہ ابھی تک کوئی یوتھ کے لیے اس طرح کی فاؤنڈیشن نہیں تھی. اور میں انشاءاللہ یہ جب اب پروگرام شروع ہوگا اس کو پرائم منسٹر آفس سے فالو کیا جائے گا, میں خود اس کو مانیٹر کروں گا. اور آگے ابھی سنیں بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کے لیے بھی کوٹا رکھا جائے. میں پھر سے اپنے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں ان کو رحمت العالمین کہتے تھے, رحمت المسلمین نہیں کہتے تھے. ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے. اس لیے پاکستان وہ ملک بنے گا اور بننے جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنی اقلیتوں سے جو ہمیں جس طرح کا ان کو وہ یعنی جس طرح کے برابر کے شہری رکھنا چاہیے تھا, مجھے کئی دفعہ مایوسی ہوتی ہے, ہم اس پر نہیں اترتے. لیکن انشاءاللہ جو نیا پاکستان ہے وہاں برابر کے شہری بنیں گے, اور انشاءاللہ ہر جگہ ہماری اقلیتوں کو ہم پورے جو ہم کوئی فرق نہیں کریں گے انسانوں کے اندر. تو آپ اس میں بے فکر رہیں. اچھا جی, آگے 1 منٹ, آگے میرے 3 پروگرام ہمارے آنے والے ہیں آگے. ٹھیک, معذوروں کا تو ہے, اسپیشل لوگوں کا. اچھا جی, آخر میں ہمارے جو آنے والے 3 پروگرام لانچ ہونے والے ہیں جن کے اوپر تیاری ہو رہی ہے. ایک ہے گرین یوتھ موومنٹ, جو ہم نے پاکستان کو گرین اینڈ کلین پاکستان کا فیصلہ کیا, ایک صاف اور ہرا پاکستان. اس کے اندر ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے ہر جگہ ہم اب آپ کی ممبرشپ کریں گے جب بھی ہمارے یہ پروگرام ہوں گے. اور ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ 10 ارب درخت لگانے ہیں ہم نے اگلے 5 سالوں میں اس ملک کو کلائمیٹ چینج سے بچانے کے لیے, تو اس میں ہم پورا آپ کو شامل کریں گے. اور پھر ہے سٹارٹ اپ پاکستان, کہ جو بھی اچھے آئیڈیاز آتے ہیں نوجوانوں کے, جس کے لیے ان کو قرضے چاہیے, سٹارٹ اپس جسے کہتے ہیں, کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری تیاری کر رہے ہیں آپ کے لیے, تاکہ ہم یوتھ کے لیے اپنی بزنس سٹارٹ اپ کرنے کے لیے پروگرام ہو. اور پھر آخر میں نیشنل
انٹرنشپ پروگرام. انٹرنشپ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ہم نے انڈسٹری سے بات کر چکے ہیں، تو یوتھ کے لیے ہم مختلف انڈسٹریز کے لیے اندر انٹرنشپ کروائیں گے. اب آخری چیز اپنی یہ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز آپ نے سب یاد رکھنی ہے. آپ کتنا زندگی میں اوپر جائیں گے، نمبر 1 آپ کی خواب کتنی بڑی ہے، آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے. اور دوسری چیز کہ زندگی میں آپ کتنا اوپر جائیں گے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے برے وقت، جو مشکل وقت آتا ہے، برا وقت آتا ہے، اس کا کیسے سامنا کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے تو زندگی میں اونچ بھی دیکھی ہے اور بہت نیچ بھی دیکھی ہوئی ہے، ہار جیت دیکھی ہوئی ہے. سپورٹس آپ کو ایک چیز سکھاتی ہے، چیمپئن سپورٹس مین وہ ہوتا ہے جو جیت کو سنبھالتا نہیں ہے. جیت تو سارے جب جیتتے ہیں تو سارے ہی آپ کے دوست بن جاتے ہیں. جب آپ جیتتے ہیں تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی تالیاں بجانی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جب ہارتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی منہ ادھر کر لیتے ہیں. جب میں اپنی ٹیم کو بتایا کرتا تھا، میں ٹیم کو، کیونکہ میری جب نئے نئے کھلاڑی آتے تھے نا ہماری ٹیم میں، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ جب ہم ہارتے ہیں نا تو 2-3 میں نے ان کو بتایا کہ نمبر 1 تو اگلے دن کے اخبار نہ پڑھو، کیونکہ ایک تو آپ گراؤنڈ پہ پھینٹا لگانا ہے تو کھا کے آئے ہو، اور اگلے دن اخبار میں ضرور پڑھنا ہے کہ کتنی بری طرح آپ کو مار پڑی تھی، تو اخبار نہ پڑھا کرو. دوسری چیز کہ کبھی بھی کسی شادی پہ نہ جایا کرو، کیونکہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو پھینٹا پڑتا ہے، اس لیے کسی شادی پہ نہ جایا کرو. لیکن یہ اب سنیں، جو چیمپئن ہوتا ہے نا، چیمپئن ہار سے ڈیمورلائز نہیں ہو جاتا، دل نہیں چھوڑ دیتا. چیمپئن ہار سے سیکھتا ہے. ہار آپ کو سکھاتی ہے، جو آپ کو برا وقت سکھاتا ہے وہ جیت آپ کو نہیں سکھاتی. برا وقت آپ کو موقع دیتا ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی، ان کو کیسے میں نے ٹھیک کرنا ہے. اور آپ کتنا اوپر جائیں گے جتنا آپ بہتر اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکیں گے، غلطیاں دور کریں گے، محنت کریں گے، پھر اوپر چلے جائیں گے. یہ ہے سائیکل دنیا کا. تو جب مشکل وقت آتا ہے یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ آپ کو سکھاتا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا غلطیاں آپ کی. تو جو بھی ایک سٹرگل جانتا ہے، اور جو سپورٹس ہیں یہ سکھاتے ہی آپ کو ایک چیز ہے، سٹرگل. اور جو سٹرگل کرنا سیکھ جاتا ہے وہ آخر میں اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جب ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. انشاءاللہ یہ جو ہم برے وقت سے گزرے، یہ میری، جب سے میں کہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اونچ نیچ ہے، لیکن یہ میرے جو 12 مہینے تھے سب سے مشکل تھے. سب سے مشکل کیوں تھے؟ کیونکہ ایک ملک ہمیں دیا گیا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور دیوالیہ ایک چیز کا نہیں، صرف جو ادارہ اٹھائیں اس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. یہ ہمارے لیے ایک سال سب سے مشکل وقت گزرا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا، اس ملک کا، اللہ میں مجھے پورا ایمان ہے، اچھا وقت شروع ہونے والا ہے آپ کا انشاءاللہ.